مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کشمیر فائلز فلم کی اس وقت ہر جگہ چرچے ہیں، اور کیا کچھ ہے، اس کے بعد کس طرح کی تفصیلات آ رہی ہیں، اس کی ریٹنگ کس طرح گھٹائی گئی، اور اس کو مشہور کرنے کے لیے کس طرح سے ٹیکنیک یوز کی جاتی رہی ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد ایک شخص نے کس طرح مسلم خواتین کو ریپ کرنے اور شادیاں کرنے کی اپیل کر رہا ہے، اور ادھر سی ایم آسام کی سی ایم نے کس طرح سے اس فلم کا حوالہ دے کر کے خود کو یعنی ہندوؤں کو اقلیت اور مسلمانوں کو اکثریت کہتے ہوئے خیر سگالانہ اہتمام کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ تو لکھیم پور فائلز پر بھی فلم بنانے کے لیے اکھلیش نے کس طرح یوگی کو کہا ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں یعنی کہ یو این میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا مخالف ڈے کے طور پر منانے کا قرارداد منظور ہوا، تو فرانس اور ہندوستان نے کس طرح مخالفت کی، بھارت نے کس طرح مخالفت کی، بنگلور کی شاہراہیں کس طرح خطرناک ہوتی جا رہی ہیں۔ کیا واقعی میں امریکہ میں ایک دوشیزہ نے قاسم سلیمانی کے قتل کے انتقام میں اپنے عاشق کو یعنی کہ آشنا کو چاقو گھونپ دیا؟ کس طرح کی یہ چیز اور تفصیلات ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور فیس بک نے برطانوی وزیر اعظم کا برقع پوش مسلمانوں کے خلاف جو تبصرہ کیا تھا اس کو کس طرح ہٹا دیا، اور غلام نبی آزاد کو کہ واقعی میں بی جے پی صدر جمہوریہ بنانے کی تیاریاں کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے کانگریس کو توڑنے کی کیا کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک الگ الگ تبصرہ ہے جو مختلف قسم کی تنقید کے زد میں آتے ہوئے آرٹیکل آیا ہے۔ میں وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تفصیلاً۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہو، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ اس وقت ساری تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں دی کشمیر فائلز کے بارے میں بات کروں گا کہ اس میں کس طرح سے آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی میں اس تمام چیزوں کو رکھا ہے۔ یہ مسلمانوں کے قتل عام کو اکسانے کے لیے ایک منظم طریقے سے من گھڑت کہانیوں کے ساتھ، جس میں ممکن ہے کہ 2% سچائی ہو، تو 98% جو ہے من گھڑت کہانیاں پیش کر کے اس وقت ماحول بنانے کی کوششیں ہو رہی ہے، اور اس کی مخالفت میں سوشل میڈیا میں مختلف قسم کے تبصرے آ رہے ہیں۔ ایسے میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں باقاعدہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہو کر کے مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے، ان کا ریپ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، اور لوگوں کو اس کی اپیل بھی کر رہا ہے۔ افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ تھیٹر میں موجود تھے، لڑکے اور لڑکیاں بھی، یعنی خود لڑکی دوسری لڑکی کے ریپ کو اکسانے کی طرح سے یہ معاملہ اس پر جو ہے چلا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، تو آپ اس بات سے صاف اور واضح طور پر اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کس طرح کی سچویشن مختلف شعبوں سے جو ہے مسلمانوں کے مخالف کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے ناظرین گرامی جو ان لوگوں کی نفرت میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ خود ہمارے غیر مسلم بھائی اس کا جواب دے رہے ہیں سوشل میڈیا میں، اور وہ کس طرح جواب دے رہے ہیں میں اس کو بعد میں سناؤں گا۔ پہلے اس ویڈیو کو آپ آواز سے سنیں۔ جو 20 سال 25 سال سے کم ہے، اگر ہر لڑکا ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرنا شروع کر دے تو 3 پیڑھی کے اندر ان کی جن سنکھیا آدھے سے کم ہو جائے گی۔ ان کی لڑکیوں سے شادیاں کرو، ان کے بچے پیدا کرنا کم کرو۔ ہم یہاں فلم دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے گھروں میں اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں تو یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز اور جو کچھ بھی اس وقت مسلمانوں کے خلاف دشمنی والے اور عداوت کو پھیلانے والی ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں، تو وہیں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس کا کھلم کھلا جواب دے رہے ہیں سوشل میڈیا میں۔
کسی نے لکھا کہ اگر واقعی میں ہندو پیسفل ہیں تو پھر ان لوگوں کو کس نے قتل کیا، اور انہوں نے ذیل میں لکھتے چلے گئے 1969 میں گجرات رائٹس ہوئے تو 403 مسلمانوں کو مار دیا گیا، اس کا قاتل کون؟ 1980 میں مراد آباد رائٹس ہوئے تو اس وقت 400 مسلمانوں کو مار دیا گیا، اس وقت ان کا قاتل کون؟ 1983 نیلی نامی اس علاقے میں جو قتل عام مچا اس میں 2191 مسلمس مارے گئے، اس کا ذمہ دار کون؟ 1984 میں سکھ مخالف فسادات ہوئے، 3000 سکھوں کو قتل کر دیا گیا، اس کا آخر ذمہ دار کون؟ اس کے علاوہ 1989 میں بھاگلپور رائٹس ہوئے، 900 مسلمان جس میں قتل کر دیے گئے، جن کا قتل عام مچایا گیا، ریپ ہوئے، گھر بار جلائے گئے، اس کا ذمہ دار کون؟ 1992 اور 3 میں ممبئی رائٹس ہوئے، 575 مسلمان، یہ سب آفیشیل ریکارڈ ہے، اس میں قتل کر دیے گئے، اس کی ذمہ دار کون؟ 2002 میں گجرات کے جو سب سے بدنام اور سب سے زیادہ حیوانیت کی انتہا ہوئی، حاملہ ماں کے پیٹ سے بچوں کو نکال کر کے اسی ماں کو بھی اور اس بچے کو ترشول پہ نچا کر کے اس کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، 2000 سے زائد مسلمانوں کو جلایا گیا، مارا گیا، اس کے ذمہ دار کون؟ اس کے علاوہ بہت سارے اور علاقوں میں لگاتار فسادات ہوتے رہتے ہیں، مسلمان مرتے رہتے ہیں، مارا جاتا رہتا ہے، اس کا ذمہ دار کون کہتے ہوئے خود ہمارے غیر مسلم سیکولر ذہنیت کے حامل لوگ جو ہے سوال کر رہے ہیں۔ واقعی میں سوال پوچھا جانے چاہیے ناظرین گرامی۔ یہی وجہ ناظرین گرامی کچھ اور بھی ٹرینڈ ہونے لگا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک گجرات پر لکھی گئی کتابیں جو اس کے حقائق کو بیان کر رہی ہیں وہ بھی ٹرینڈ ہو رہی ہیں، اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ گجرات کے جب فسادات ہوئے تو اس وقت یہ لکھی گئی کتابیں ہیں، اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آج دی کشمیر فائلز کے نام پر فلم بنا کر کے نفرت لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، اس وقت بھی وہاں پر بھی جموں اور کشمیر میں جو چیز ہوا تھا وہاں بھی مسلمانوں کی ہی سب سے بڑی تعداد میں قتل عام ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو الگ انداز میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور فلم کا جو ہے لنک بھی دی جا رہی ہے، اور وہ یہ پرزانیاں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ فلم ریلیز ہوئی اور یہ گجرات مسلم کش فسادات کے سلسلے میں حقائق کو بیان کرنے والی تھی تو گجرات میں اور دیگر ریاستوں میں اس فلم پر پابندی لگا دی گئی، لیکن آج بھی یہ فلم آپ کو یوٹیوب میں ملے گی، تو لوگ ان تمام چیزوں کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طرح دی کشمیر فائلز کو دیکھ کر کے بسوں میں بھر بھر کر کے لوگوں کو لے جا کر کے نفرت پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے فلمیں دکھا کر کے، کیوں نہ ہم ان تمام کتابوں کو جو حقائق بیان کرتی ہیں مسلم مخالف فسادات یا منظم طور پر مسلم، اس کو جو ہے کیوں نہ دیکھا جائے، یہ کہتے ہوئے جو ہے ان کتابوں کی بھی الگ الگ جو گجرات فسادات پہ بنی یا سکھ مخالف فسادات میں جو ہوا، ان تمام چیزوں کو جو ہے اس وقت ٹرینڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں۔ آپ اگر ہیں تو آپ بھی جائیں اور ان تمام چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش ہے، بالخصوص گودرا فسادات پر جو حقائق پر مبنی جو فلم بنی، جس کا اس وقت جو ہے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو سامنے لائیں تو پرزانیاں ہے، اس کا لنک شیئر کریں لوگوں کو، بلکہ عالمی سطح پر شیئر کیا جائے، بتایا جائے کہ کیا کچھ ہوا تھا، جس کو آپ تاریخ کو کھود کر کے واپس لا کر کے ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف نفرت پھیلانے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو پھر یوٹیوب میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو ظالم کے ظلم کو ابھی بھی بیان کر رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے پوری دنیا میں اس وقت ان تمام چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے، جس طرح کہ آج کے جو حجاب کل پابندی ہوئی اس کو جو ہے الجزیرہ نے لیا ہے، اور دی نیو یارک ٹائمز وغیرہ لے کر کے بڑے پیمانے پر جو یہاں کے جو ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہاں کا میڈیا تو آپ کی مخالف ہو چکا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ عالمی سطح کی میڈیا ہی آپ کی بات اس وقت عالمی سطح پر پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کا واحد ذریعہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان تمام پیپرز کو ٹیگ کرنا اور لنکس وغیرہ ٹیگ کرنا، اس کو جو ہے وائرل کرنا۔ اسی طرح ناظرین گرامی دیکھیے کس طرح سے یہ لوگ سازش رچتے ہیں۔ دی کشمیر فائلز کو جھوٹی ریٹنگ دینے کے لیے ٹیکنیک کا استعمال لیا گیا۔ انوپم کھیر اور متھن چکرورتی کی اداکاری سے مزین فلم دی کشمیر فائلز جو سرخیوں میں ہے، چھوٹے بجٹ کی فلم باکس آفس پر خوب کمائی کر رہی ہے، اور کچھ فلم ماہرین کا تو ماننا ہے کہ بلاک بسٹر ثابت ہوگی۔ وویک اگنی ہوتری کی ہدایت کاری میں بنی اس فلم کی کہانی کشمیری پنڈت کے کشمیر سے انقلاب پر مبنی ہے۔ اس میں جس طرح کے واقعات دکھائے گئے اس پر تنازع شروع ہو گیا، بلکہ وہ پورا حقیقت سے دور ہے۔ ہندوتوا ذہنیت کے لوگ اسے مکمل حقیقت پر مبنی ایک شاندار فلم قرار دے رہے ہیں، جبکہ ناقدین اس کو ایک ایسی فلم بتا رہے ہیں جس میں حقیقت سے پرے بھی کئی چیزیں شامل کی گئی۔
इस दरमियान फिल्म द कश्मीर फाइल्स की IMDb रेटिंग 10 बार 9.9 से घटकर 10 बार 8.3 हो गई है। इसका फिल्म पर मनफी असर पड़ना लाजमी है और IMDb रेटिंग को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल फिल्मों और वेब सीरीज़ पर नाज़रीन की रिव्यूज़ पेश करने वाले मशहूर वेबसाइट IMDb को शुरू में 10 में से 9.9 रेटिंग मिली थी और इस रेटिंग की वजह से बड़ी तादाद में लोग फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल पहुंच रहे थे। लेकिन बाद में रेटिंग सिस्टम में कुछ तब्दीली की गई और अब फिल्म की IMDb रेटिंग 10 में से 8.3 हो गई। साथ ही द कश्मीर फाइल्स के IMDb पेज पर लिखा गया है कि हमारी रेटिंग मेकानिज़म ने इस टाइटल पर मुश्तबह सरगर्मियाँ देखी हैं। हमारी रेटिंग सिस्टम की ईमानदारी को बनाए रखने के लिए एक नया पैमाना नाफिज किया गया है। गोया के द कश्मीर फाइल्स की IMDb रेटिंग को मुश्तबा सरगर्मियों के ज़रिए 9.9 तक पहुंचा दिया गया था। यानी यहाँ पर भी गलत तरीके से हैकर्स या अलग अंदाज में उसको हैक करके इस रेटिंग को बढ़ा करके लोगों को ये साबित करवाने की कोशिश कर रहे थे कि फ़िल्म जो है उस पर पूरी तरह से एतबार किया जा सकता है और रेटिंग दे करके कमाने का ज़रिया बना रहे थे। यानी कि कश्मीरियों के दर्द के नाम पर, कश्मीरी पंडितों के दर्द के नाम पर सरमायाकार पैसा लूटने में लगे हुए हैं और मज़हब और धर्म के नाम पर लोगों को लूटने की कोशिश हो रही है, झूठी और मनगढ़ंत कहानियाँ सुना करके और लोगों के जज्बात से खिलवाड़ करते हुए, और उसके लिए नकली रेटिंग और जो है मुश्तबा टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है उसको रेटिंग की भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम जाता है कि फ़िल्म नुमाइश के लिए नहीं बल्कि नफ़रत फैलाने के लिए ही बनाई गई है। इसी दरमियान में नाज़रीन गिरामी, अब अंदाज़ा लगाएं कि आसाम की CM किस तरह का बयान जारी कर रहे हैं, किस तरह की बयानबाजी वो असम्बली में खड़े होकर के दे रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों की आबादी को लेकर के जहाँ पर तशवीश का इजहार किया, वहीं पर द कश्मीर फाइल्स के हवाले से कहने लगे कि हम जो है इस वक्त मुसलमानों की बढ़ती आबादी की वजह से परेशान हो चुके हैं, वो ख़ुद को गैर महफूज हो रहे हैं और मुसलमान अब अपने आप को अक्सरियत कहने की बजाय, अक़लियत कहने की बजाय अक्सरियत कहने लगे और वो ख़ुद जो है खैर सगालाना सरगर्मी को जो है बढ़ावा दे। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इसमें आप लग सकता है 10 साल पहले आप लोगों की तादाद कुछ और थी, 10 साल बाद आपकी तादाद का देखा जा रहा है तो आपकी तादाद इस कदर बढ़ी हुई है। आप अपनी आबादी पर भी कंट्रोल करें। मुकम्मल तौर पर उनके बयान का खुलासा अगर पेश किया जाए तो उसका दावा है कि मुस्लिम कम्यूनिटी रियासत की सबसे बड़ी आबादी बन गई और उन्हें एक अक्सरियती बरादरी के तौर पर बर्ताव करना शुरू कर देना चाहिए। सरमा ने फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी भी मुस्लिम कम्युनिटी पर, ख़ास तौर पर बंगाली बोलने वाले लोगों पर डालते हुए कहा कि आसाम के मकामी मुसलमान भी अपनी शनाख्त खोने से डरते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि उनके दावे के हक़ में सबूत मौजूद है लेकिन ऐवान में पेश नहीं किया। गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देते हुए सरमा ने कहा, अब अक़लियतें अक्सरियत बन चुकी हैं और रियासत की आबादी का 30 से 35% है। 1 करोड़ की आबादी के साथ वो अब सबसे बड़ी बरादरी हैं और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को यकीनी बनाना उनकी ज़िम्मेदारी है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक आसाम की कुल 3.12 करोड़ आबादी में हिंदुओं की तादाद 61.47% है। मुसलमानों की आबादी 34.22% है और वो कई अज़ला में अक्सरियत में हैं, जबकि रियासत में ईसाइयों की कुल तादाद 3.74% है। सिखों, बुद्धिस्टों और जैनों का तनासब 1% से भी कम है। उन्होंने कहा कि उन्हें यानी अपने आप को बाहर वाले समझना छोड़ देना चाहिए और फ़िरक़ावाराना इत्तेहाद और हम आहंगी पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि हिंदुओं के अक़लियत में होने की वजह से उनकी शनाख्त खोने का खौफ बढ़ता जा रहा है और इस खदशे के बायस उनके इर्द गिर्द हिफाजती दायरे या हल्के बनाए गए हैं। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि हिफाजती दायरे का आखिर क्या मतलब है। सरमा ने कहा कि मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि रियासत की तरक्की उनकी सरगर्मियों से बराह रास्त जुड़ी हुई है और उन पर जोर दिया कि वो रियासत को दरपेश मसाइल को कम करने के लिए गुर्बत के खात्मे, आबादी पर काबू पाने के वगैरह के लिए काम करें। नाज़रीन गिरामी, इसके साथ ही सरमा ने कहा कि मुजरिमों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के नताइज बरामद हुए हैं और रियासत में जराइम में कमी आई है। 1990 में वादी से कश्मीरी पंडितों के इखराज पर मबनी हाल ही में रिलीज़ होने वाली हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का हवाला देते हुए सरमा ने कहा कि आसाम के लोग भी कश्मीरी पंडितों की तरह की किस्मत से खौफजदा हैं। देखिए कौन सा मामला कहाँ ले जा कर के मिलाया जा रहा है और बाकायदा असम्बली में इस फिल्म का हवाला देकर के नफरत फैलाने की कोशिश हो रही। उन्होंने कहा ये आपका यानी मुस्लिम कम्युनिटी का फ़र्ज़ है कि वो हमें यकीन दिलाएं कि वो यहाँ नहीं होगा, बराह करम अक्सरियती बरादरी की तरह बर्ताव करना शुरू कर दें। तो नाज़रीन गिरामी, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत एक फ़िल्म बनाई जाती है
اور اس پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں اسمبلی میں، اس کے حوالے دیے جاتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ ہم اس کو جو ہے سرسری طور پر ایک خبر سمجھ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک منظم سازش، منصوبہ بند جو ہے سازش چل رہی ہے اس وقت پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف اور ہر ریاست میں۔ ادھر ناظرین گرامی، سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے اٹل بہاری واجپئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ایکانا اسٹیڈیم میں سی ایم آدتیہ ناتھ کی حلف برداری تقریب پر چل رہی تیاریوں پر طنز کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت کو ایس پی کے دور میں بنے اسٹیڈیم میں حلف لینا پڑتا ہے۔ دی کشمیر فائلز کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں اکھلیش یادو نے کہا کہ لکھیم پور فائلز فلم بھی بننی چاہیے۔ اکھلیش یادو نے نامہ سے کہا ایکانا کا نام پہلے تبدیل کیا گیا، بھگوان وشنو کے نام پر بنائے گئے اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر دیا گیا، حکومت کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے، اس لیے پروگرام اسی جگہ پر ہو رہا ہے جو ایس پی کے دور میں بنایا گیا تھا۔ کشمیر فائلز کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں اکھلیش یادو نے کہا لکھیم پور کھیری تشدد کی مدد سے انہوں نے جواب دیا اگر کشمیر فائلز پر فلم بن رہی ہے تو لکھیم پور فائلز پر بھی فلم بننی چاہیے۔ پڑوسی ضلع جہاں کسانوں کی جیپ نے کچل دیا تھا، وقت آئے اور لکھیم پور فائلز پر فلم بھی بنے اور لوگوں کو اس ظلم و ستم کی کہانی بھی سنایا جائے، آنے والی نسلوں کو۔ یہ بھی انہوں نے جو ہے کہتے ہوئے کشمیر فائلز کے حوالے سے لکھیم پور کے ظلم کو سامنے لانے کی کوشش کی۔ ناظرین گرامی دیکھیے بھارت کس طرح سے جو ہے الگ الگ طرز پر جہاں پر بھی جو اسلام کے سلسلے میں کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے مسلمانوں کی سلسلے میں مخالفت کرتا ہے۔ دراصل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی تھی جس میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے طور پر منانے کی منظوری دی گئی۔ یعنی ایک طرف بھارت میں حجاب پر اسکولوں میں پابندی عائد کی جا رہی تھی، یا دوسرے الفاظوں میں کہیں تو یہاں کے عدلیہ کی جانب سے جمہوریت کا گلا گھونٹتے ہوئے جس طرح دلت برادری کی خواتین کو پچھلے زمانے میں تعلیم سے روکا جاتا تھا ان کی ذات اور برادری کی وجہ سے، اسی طرح حجاب کے نام پر مسلم خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روکا جا رہا تھا 15 مارچ کو، اور وہ عدلیہ کی جانب سے پابندی عائد کرتے ہوئے حجاب پر۔ اسی وقت میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے طور پر منانے کی منظوری دی گئی۔ ہندوستان نے اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے عالمی دن کے اعلان پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت نے کہا کہ ہندو، بدھ اور سکھ مذاہب کے خلاف بھی فوبیا بڑھ رہا ہے، ایسے میں فوبیا کو کسی خاص مذہب کے خلاف اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ اسے عالمی دن قرار دیا جائے۔ ہندوستان کی طرح فرانس نے بھی اس تجویز پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ قرارداد کسی مخصوص مذہب کا انتخاب کر کے مذہبی عدم برداشت کے خلاف لڑائی میں تقسیم پیدا کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، اصل میں 113 رکن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلامی تعاون تنظیم OIC نے تجویز پیش کی کہ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن قرار دیا جائے۔ ان تجاویز میں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، چین، مصر، انڈونیشیا، ایران، عراق، اردن، قزاقستان، کویت، کرغستان، لبنان، لیبیا، ملیشیا، مالدیپ، مالی، قطر، سعودی عرب، ترکی، ترکمانستان، یوگانڈا، متحدہ عرب امارات اور ازبکستان سمیت یمن کی طرف سے بھی شریک اسپانسر کیا گیا تھا۔ بھارت کے مستقل نمائندے TS ترومورتی نے اقوام متحدہ میں قرارداد کی منظوری پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو بتایا کہ بھارت سمجھتا ہے کہ منظور ہونے والی قرارداد کوئی نظیر قائم نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ بہت سے مذاہب سے متعلق فوبیا کی تجاویز بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آئیں گی اور اقوام متحدہ مذہبی کیمپوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہندو مت کے 1.2 ارب سے زیادہ پیروکار ہیں، 535 کروڑ سے زیادہ بدھ مت کے اور 30 کروڑ سے زیادہ سکھ مذہب کے پیروکار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں مذہبی بنیادوں پر فوبیا کی موجودگی کو قبول کرے، نہ کہ کسی ایک مذہب کے خلاف فوبیا کی بات کرے۔ لیکن اسلاموفوبیا کا شکار یہاں خود بھارت میں کس طرح ہو چکے ہیں اور کس طرح کے یہاں کے عدلیہ نظام بھی کس طرح اس کو قبول کرتے ہوئے الگ انداز میں فیصلے لے رہا ہے، یہ تازہ ترین مثال ہے۔ ایک طرح اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہو رہا تھا، ادھر جو ہے اسی طرح بھارت کی ایک عدالت پوری طرح سے حجاب کے بہانے سے تعلیم پر قدغن لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھیے کس طرح اتفاقاً ایک ہی ڈیٹ میں دونوں چیزیں سامنے آئی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، حجاب کی بات ہو رہی تھی، آئیے حجاب کے سلسلے میں مزید کچھ تصویریں اور کچھ احتجاجی طالبات کی ویڈیوز آئی ہیں،
ان کی ہمت افزائی کے لیے ضرور پیش کریں۔ رانی بنور میں 20 سے زائد طالبات نے جو ہے باقاعدہ اپنے جو ایگزامز چل رہے ہیں اس ایگزامز کا بھی بائیکاٹ کر کے وہ باہر آنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو وجے پورہ میں بھی سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹس نے گورنمنٹ اسکول انہوں نے بھی جو ہے پری ٹیسٹ جو ان کا چل رہا ہے پریکٹیکل ایگزامینیشن کا اس کو بھی جو ہے بائیکاٹ کرتے ہوئے کالج کے باہر آ گئی۔ کرناٹکا کے مختلف اسکولوں سے اس وقت جو ہے احتجاج کی یہ ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، کبھی ہاسن سے بھی آ رہی ہیں، اور ادھر کملا نہرو کالج شموگا ڈگری کالج انہوں نے بھی کلاسز کا بائیکاٹ کر کے جو ہے کلاس کے باہر آ کر کے احتجاج کرنے کی، اور مختلف علاقوں سے اس وقت کرناٹک پہ آ رہی ہیں۔ آئیے ان تمام ویڈیوز کو جو احتجاجی شکل اختیار کیے گئے ہیں چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನ ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೊರಗಡೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮಗೆ 24ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್, ನಾವ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್? ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಏನು ಈಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು. ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದು ಹೋಗಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತೆಗೆದು ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ. اس درمیان میں ناظرین گرامی سپریم کورٹ میں جو عرضی داخل کی گئی تھی فوری طور پر اس معاملے پر سنوائی کرنے کے لیے، لیکن سپریم کورٹ نے بھی پھر اپنے وہی دانت دکھا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ کوئی اتنا خاص معاملہ نہیں ہے کہ اس پر فوری طور پر جو ہے اس پر سنوائی کی جائے، لہٰذا اس نے کہا کہ اور ویسے بھی یہ اس وقت ہولی وغیرہ کے ویکیشنز چل رہے ہیں، تہوار کا موسم چل رہا ہے، اس لیے 21 مارچ کے بعد جو ہے اس سلسلے میں دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس نے عرضی گزار کو جواب دیا ہے۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی۔ کیف آئیے میں آپ کو لے چلوں یوکرین سے الگ الگ قسم کی اس وقت جو ہے ویڈیوز آ رہی ہیں۔ یہ ہے ایک اسکول کو کس طرح سے جو ہے رشیا نے بمباری کر کے تباہ و برباد کر دیا ہے، مختلف حوالے سے سوشل میڈیا میں وائرل ہونے والی یہ اسکول کا منظر ہے جو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ماروپول میں روسی حملے میں تباہ ہونے والا یہ اسکول وہی ہے، ماروپول نامی علاقہ آتا ہے۔ یہ بھی ایک علاقے کی تصویر ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پوری طرح سے ایک اسپتال کا گھیراؤ کیا گیا، ماریوپول نامی جس کا علاقہ ہے، اور وہاں پر 500 افراد کو یرغمال بنا لیا ہے روسی فوج 10 بڑے شہروں میں سے کسی ایک کا بھی کنٹرول ابھی تک حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، یہ بات آ رہی ہے، لیکن تمام شہروں میں مسلسل جھڑپیں جاری ہیں۔ کیف پر دباؤ بڑھنے کے لیے روس شہری علاقوں پر بمباری کر رہا ہے۔ یہ ایک طرف روس کا حال ہے ناظرین گرامی، دوسری جانب فلسطین کی کچھ تصاویر بھی اس وقت میرے سامنے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تازہ تصویریں آج آئی ہیں فلسطین سے، جو ظالم یہودی اور دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد فوجیوں کی جانب سے اور ان کے حملے میں جو زخمی ہوئے ہیں، یہ آج فلسطین پھر سے روتا رہا جنازوں کے ساتھ، ماتم کنا یہ حالت تھی۔ اس وقت مختلف جو ہے چیزوں کو لے کر کے آپ کو تو پتہ ہے فلسطین میں ہر دن احتجاجات ہوتے ہیں جگہوں کو بچانے کے لیے، کبھی کبھی نارمل چیز کو بہانہ بنا کر کے جو ہے مار دیتے ہیں یہاں کے فوجی دہشت گرد، لیکن دنیا یہ تصاویر نہ دکھاتا ہے اور نہ ہی اس پر تبصرہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی روس نے بحریہ کو بھی یوکرین جنگ میں جھونک دیا ہے۔ اوڈیسا کے ساحلی علاقے سے طویل فاصلے کے میزائل یوکرین پر داغے گئے ہیں، اور روس یوکرین کی جنگ 21ویں روز میں داخل ہو گئی، جس میں اب تک 691 یوکرینی شہری جاں بحق ہو چکے، 30 لاکھ افراد پولینڈ، رومانیہ، یوگوسلاویہ اور دیگر ہمسایہ ممالک میں اس وقت ہجرت کر چکے ہیں۔ یہ آفیشیل ریکارڈ ہے، پتہ نہیں ان آفیشیل کتنے لاکھوں کی تعداد ہے جو اس وقت پوری طرح یوکرین چھوڑ کر کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی آخر میں ایک خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے پھر جگا لوں گا کہ فیس بک نے 2018 میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی جانب سے برقع پہننے والی مسلمان خواتین کے بارے میں متنازع تبصرے کو نفرت انگیز قرار دے کر ہٹا دیا ہے۔ نیوز کے مطابق بگ برادر واچ، جس کو BBW کہا جاتا ہے،
اس ادارے نے فیس بک پر مواد کا تجربہ کرنے کے لیے جعلی فیس بک اکاؤنٹس بنائے اور وہاں بورس جانسن کے کہے ہوئے کمنٹس لکھے جنہیں فیس بک نے ہراسمنٹ اور دیگر مختلف قسم کے تبصرے کر کے اس کو حذف کر دیا ہے۔ بورس جانسن نے اگست 2018 میں ڈیلی ٹیلی گراف میں کالم میں برقع پہننے والی مسلمان خواتین کو لیٹر باکس سے تشبیہ دی تھی۔ چانسن اینجلا ریس نے فروری میں ایک فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ دہشت گرد کو پہلے گولی مارے اور اس کے بعد سوال پوچھے۔ اسے بھی فیس بک نے بند کر دیا۔ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کو اکثر مسلمانوں کے بارے میں متنازع بیانات اور سلوک روا رکھنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ انکوائری کے بعد پارٹی نے قرار دیا تھا کہ بورس جانسن کا تبصرہ پارٹی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں۔ رواں برس کے شروع میں برطانیہ کی پہلی مسلمان خاتون وزیر اور کنزرویٹو پارٹی ہی کی سینئر رہنما نصرت غنی نے دعویٰ کیا تھا کہ جب انہیں انڈر سیکریٹری کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا تو ان کے ساتھ مسلمان ہونے کی وجہ سے پارٹی میں تعصب بڑھتا گیا۔ اس واقعے کے بعد حکومت نے ایک امام قاری عاصم کو اسلاموفوبیا کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے تعینات کیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ کئی برسوں سے وزراء نے کوئی بامعنی رابطہ ان سے نہیں رکھا، یہ صرف دکھاوے کے لیے تھا۔ ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔